اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفى سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین، میں آپ کے سامنے ابن الخیر سید البخشاد تسلیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض کر رہا ہوں۔ آج 16 جولائی 2024 اور 9 محرم الاحرام 1446 ہے۔ عرض یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی، اور یہ آیات سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71-72 ہے۔ 71-72 یہ 72 یہ 2 آیات ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں نہ کسی کے مذہب کے خلاف ہوں، نہ کسی کے مذہب کے حق میں ہوں، نہ میں کسی کی خواہ تعریف کرتا ہوں، نہ کسی کی شکایت کرتا ہوں۔ میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف پورے عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہونا ہے تو تمہاری مرضی۔ یہ کتابوں سے نہ فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ کتابیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ایک کتاب، اور پھر ان کتابوں میں بھی اگر کسی کی عقیدت کے خلاف کوئی بات ہو اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے وہ بات صحیح ہو، سچی ہو، وہ روایت بالکل صحیح ہو۔ ہر اعتبار سے جو انہوں نے اپنے کلیہ فارمولے بنائے ہیں ان مولویوں نے، ان کے مطابق اگر وہ روایت صحیح بھی ہو تب بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے اکابرین کا یہ فرمان ہے کہ جو بات اکابرین کے خلاف ہو اور ان ذوات مقدسہ کے جن سے ہماری عقیدت ہے، جو ان کے خلاف ہو اس کو تسلیم ہی نہ کرو۔ یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اور اس طرح فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن فیصل کتاب ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے قرآن مجید۔ اور یا تو میں صرف قرآن بیان کرتا ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی توجہ قرآن کی طرف دلاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہو چکے ہو۔ یہ تفرقہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تمہارے میں عدم برداشت صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ کیا جس وقت جذبات میں آ تو تمہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ تمہیں وہ قیامت یاد ہوتی ہے؟ تمہیں اللہ کی پیشی یاد ہوتی ہے؟ تم کسی پر کسی کے بہانہ بنا کر یہ اس نے توہین قرآن کی، توہین رسالت کی، فلاں کیا قتل کر دیتے ہو۔ کیا قتل کر دینا توہین قرآن نہیں ہے؟ کسی کو قتل کرنا کیا اللہ نے منع نہیں فرمایا؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم بڑے ہیں۔ قرآن پر ایک تو قرآن پر قطرہ برابر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں قرآن کو فیصلہ کن کتاب تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ فساد ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں، اور انہی 2 آیات کی انشاءاللہ تشریح کروں گا، اور کروں گا بھی وہ تشریح پھر آیات کے ذریعے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ پہلے بھی میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ چکا ہوں تو اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ہم روز حشر کو اللہ فرما رہے ہیں، ہم روز حشر کو
تمام لوگوں کو، کل اناس تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، اور جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر آیا وہ لوگ خوش ہو کر بار بار پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو. یعنی وہ دائیں ہاتھ کے اعمال نامے پر بڑے خوش ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم عذاب جہنم سے بچ گئے، ہم جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ ہم پر راضی ہو گیا، ہمارا اعمال نامہ صحیح ہے. تو وہ خوش ہو کر بار بار اس کو پڑھیں گے. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اللہ فرما رہے ہیں کسی پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پر خواہ ایسے اس کو جنت نہیں دی جائے گی، کسی کو خواہ جہنم نہیں دی جائے گی. ان کے اعمال اور عقیدہ کے مطابق انہیں جنت اور جہنم ملے گی. آگے آیت نمبر 72، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72، پہلی 71 تھی اب دوسری 72. اللہ فرما رہے ہیں من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس معاملے میں اندھا رہ گیا، فہو فی الآخرات اعمیٰ، وہ روز حشر کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وأضل السبیلا، کیونکہ اس نے رستہ گم کیا ہوا تھا. اب اندھا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اندھا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، یہ دماغ کا اندھا ہے، یہ عقل کا اندھا ہے جو سوچتا نہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی پہچان کے لیے کچھ سوچنا ہوگا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ جس نے اطاعت نہ کی ہماری، یوں نہیں فرما رہا ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس معاملے میں اندھا رہا. سمجھنے کی بات ہے. آپ قرآن مجید کسی مولوی کا، وہ اہل حدیث کا ہو، بریلوی کا ہو، دیوبندی کا ہو یا شیعہ کا ہو، جس کا ہو، ترجمہ لے لیں. جو ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ یہی ترجمہ ہوگا. جو اس معاملے میں اندھا رہا وہو فی الآخرات اعمیٰ، روز حشر کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ اندھا ہونے کا مقصد یہ آنکھوں کا اندھا نہیں، عقل کا اندھا ہے. وہ اندھا ہے کیونکہ اس نے سوچا نہیں. معلوم ہوا امام کی پہچان کے لیے کچھ عقل کی ضرورت تھی، کچھ سوچنے کی ضرورت تھی، اس نے سوچا نہیں. وہ ایسے بس ایسے لوگوں کے پیچھے قطار میں چلتا رہا. اس نے اپنے دین کے بارے میں سوچا نہیں کہ حق کیا ہے، امام برحق کون ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کرنا امام کون ہے. اس نے نہیں سوچا، بلکہ وہ قطار میں چلتا رہا. جدھر اور جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جا رہا ہوں. میں اپنے والد کے دین پر ہوں، میں فلاں ہوں، میں اکثریت کے دین پر، میں نے مولوی صاحب کا کہنا مان لیا. وہ اسی طرح اندھوں کی طرح چلتا رہا، عقل سے سوچا نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسے انسان کو میں روز حشر اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہاں بھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ ان کو گمراہ لوگوں میں اٹھاؤں گا. وأضل السبیلا، کیونکہ اس نے رستہ گم کیا ہوا تھا. اگر وہ صحیح امام کی پہچان کرتا تو وہ اس کا رستہ گم نہ ہوتا، وہ ہدایت یافتہ ہوتا. یاد رکھیں امام جو ہوتا ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے ہم امام کون ہے، امام کیسے پہچانے امام کو. میں ایک عرض کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ہم روز معاشر امام کے نام سے اٹھائیں گے. اس نے ظاہر امام بنائے ہوں گے. اگر امام نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ امام کے نام سے کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کعبے کو سجدہ کرنے کا. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے رسول تو نکلے، جہاں سے بھی تم نکلے تو منہ کر لے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف. اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی جہاں ہو تو کعبے کی طرف منہ کر لینا. اب کعبہ یعنی وہ مسجد حرام اللہ نے پہلے اپنے ایک بندہ نبی اور رسول حضرت ابراہیم سے بنوائی. وہ کعبہ بنا ہوا تھا تو حکم دیا کہ کعبے کی طرف منہ کرو. اگر کعبہ نہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے حکم دے سکتے تھے؟ وہ ایسا حکم دے دیتے کہ کعبے کی طرف منہ کرو، کعبہ نہ ہوتا تو. اور اسی طرح آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی نوکر کو یا بیٹے کو یا بھائی کو کہیں کہ جا کمرے میں فلاں چیز اٹھا لا، مگر وہ کمرے میں وہ چیز موجود نہ ہو، تو کیا آپ کہیں گے اسے اٹھا لاؤ؟ مثال کے طور وہ کمرے سے کرسی لے آؤ، حالانکہ کمرے میں کرسی موجود نہ ہو تو آپ بھی نہیں کہیں گے کہ جاؤ کمرے سے کرسی اٹھا لاؤ، کیونکہ کرسی ہوگی جو نہیں تو آپ بھی حکم نہیں دیں گے. اگر کعبہ نہ ہوتا تو اللہ سجدہ کعبے کا منہ کرنے کا حکم ہی نہ دیتا. تو ظاہر ہے کہ پہلے کعبہ بنوایا تو حکم دیا. اب یہ مولوی کی بات سمجھیں تو مولوی تمہارے سامنے ایک ایسا جنجال
پھیلا دے گا، ایسا جال پھیلا دے گا جس جال سے تم نکل نہیں سکتے، تمہیں سمجھ تک نہیں آئے گی۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کا ہمدرد ہوں، میں دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں، اور قرآن کا یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز حشر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ شاید اللہ نے کوئی امام بنائے ہوں گے تو نہ بنائے ہوتے تو امام کے نام سے کیسے پکارتا؟ ظاہر اس نے بنائے، مگر اللہ نے کچھ امام بنائے، اور کچھ لوگوں نے خود امام بنا لیے، کچھ تو اللہ نے بنائے، کچھ لوگوں نے خود امام، اور جو اللہ نے بنائے وہ ہدایت کے امام تھے، جو لوگوں نے بنائے وہ گمراہی کے امام تھے، جو گمراہی کے امام تھے۔ تو ان کے بارے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ یہ میں سورۃ قصص کی آیت نمبر وہ پڑھ رہا ہوں 41 و 42، دیکھ لینا، آپ کے پاس قرآن ہوگا، سورۃ القصص آیت 41 42، اور اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ہم نے ایسے امام بھی بنائے ہیں، یعنی بن گئے ہیں، ایسے بنایا ہے، کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایمان امر نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ یہ امام ہے تمہارے، بلکہ وہ اپنے آپ بن گئے۔ ایسے امام بھی ہیں، ایسے امام بھی ہم نے بنائے ہیں کہ جو آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور روز حشر میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور یہ نشانی ہے جن کو لوگوں نے امام بنایا، جو گمراہی کے امام ہیں، جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ ایسے آپ لوگوں نے انہیں امام بنایا یا وہ خود اپنے آپ امام بن گئے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لوگ ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور روز حشر کو بھی اللہ، رسول اور دیگر وہ لوگ جو حشر میں ہوں گے ان کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوں گے، یعنی اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہو رہی ہے، آخرت میں بھی وہ ناپسندیدہ ہوں گے۔ تو یہ گمراہی کے امام ہیں، یہ جو گمراہی کے امام ہیں انہیں اللہ نہیں بناتا، یہ خود بخود مان جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا امام بناتا اللہ ہے؟ ہاں، اللہ ہدایت کے امام اللہ بناتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ، یہ بنی اسرائیل کے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو امام بنا۔ یہ جو میں سورت پڑھ رہا ہوں یہ سورت سجدہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، سورت سجدہ کی، اور حاضرین اور ناظرین وہ سامعین، میرے بھائی، میرے کرم فرما، میرے مہربان، اپنے پاس کوئی کاپی رکھیں، اپنے پاس کوئی کاغذ رکھیں، یہ آیات کے نمبر سے سورہ، آیات کے نمبر سورہ، آیات کے نمبر لکھتے جائیں، اور پھر اس میں بعد میں عنوان دے دینا کہ یہ امامت کے لیے بیان ہو رہی ہے، تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے عالم بن جائیں گے، آپ کے پاس ایک انڈیکس بن جائے گا۔ تو سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ امر کرتے تھے، حکم کرتے تھے ہمارے حکم، ہماری ہدایت کے تحت ہدایت کرتے تھے، ہمارے حکم کے تحت، بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کر، یعنی وہ یا تو اللہ کے امر کو جانتے تھے یا اللہ کا امر ان کی طرف آتا تھا، کیونکہ ہدایت اللہ کے امر کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ اور ان کو امام کیوں بنایا؟ اللہ فرمایا لَمَّا صَبَرُوا، کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ وہ صبر کیوں کرتے ہیں؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کیونکہ ان کو ہماری آیاتوں پر یقین تھا، ہمیں ہمارا آیاتوں پر ایمان ہے، ہم یہ مان چکے ہیں کہ آخرت ایک دن قیامت آئے گی، ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہم مان چکے ہیں، ہمیں یقین نہیں ایمان ہے، یقین اور ایمان میں فرق ہوتا ہے، تو ہم مان چکے۔ اور پھر اٹھنے کے بعد جو جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، یہ ہم مان چکے، جنت کو اور جہنم کو مان چکے، صراط کو، میزان کو ہم مان چکے، حساب و کتاب کو ہم مان چکے، اعمال ناموں کو ہم مان چکے، دوبارہ زندہ ہونے کو، ہر بات کو ہم مان چکے، اللہ موجود ہے ہم نے دیکھا نہیں، ہم مان چکے۔ ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، ہم غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یقین، امام جو ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، اور یقین اور
ایمان میں بھی فرق ہے. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے, آگے ایک بستی کو دیکھا کہ بستی گری ہوئی تھی, تو وہیں کھڑے ہو کر عرض کیا یا اللہ کیا تو اس کو یہ لوگ کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا یہ مر چکے ہیں. تو پھر عرض کیا کہ یہ مر تو چکے ہیں, کیا یہ گل سڑ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ گل سڑ گئے, ہڈیاں بھی گل سڑ گئی. تو کیا تو پھر اسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے کوئی شک ہے؟ نہیں شک نہیں ہے, ویسے اطمینان قلب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے اسے موت دے دی حضرت زکریا کو, 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ان کو بھی زندہ کروں گا, بلکہ بعد کہتے ہیں وہ زندہ ہو چکے تھے وہ شہر, پھر وہ مطلب چل رہا تھا. تو بات یہ ہے وہ حضرت عزیر نے یقین حاصل کیا, ایمان تو اسے تھا, اللہ پر ایمان تو تھا, آخر اسے مخاطب جو ہو رہا تھا تو پھر اس نے یقین حاصل. اسی طرح حضرت ابراہیم نے یقین حاصل کرنے کے لیے پرندے ذبح کیے, تو پھر ان پرندوں کو اللہ نے زندہ کیا. تو یہ ایمان اور یقین میں فرق. امام کو یقین ہوتا ہے اور مومن کا ایمان ہوتا ہے. اب بات یہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایسے نہیں کہ انہیں امام بنا دیا ہو بے مقصد, ایسے نہیں امام بنایا, بلکہ اس لیے کہ اللہ صابر, وہ صبر کرنے والے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جتنا امام کو صبر کرنا ہوتا ہے وہ کسی کوئی اور شخص, کوئی مومن اتنا صبر نہیں کر سکتا جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو. اللہ اسے امام بنا دیتا ہے, دوسرے مومنوں کو کہتا ہے اس کی اقتداء کرو, یہ میری طرف سے تمہارا امام ہے. اب بات یہ ہے, ہم پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کو آزماتے رہے کون زیادہ صبر کر سکتا ہے, تو ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کون زیادہ صبر کر سکتا ہے, کسے زیادہ علم ہے, کسے زیادہ جس کا ایمان یقین کی صورت میں ہے. ہم یہ معلوم, یہ اللہ کو علم ہے جو خلاق عالم ہے, جو پوری مخلوق کا خالق ہے. وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے, اس میں سب سے زیادہ یقین رکھنے والا کون ہے. اللہ ہی جانتا ہے اس مخلوق میں سب سے زیادہ شجاعت کون ہے, شجاعت رکھنے والا, اور اس مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے. یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے اسے امام بنا دیتا ہے. تو وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے, امام کو لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کرو, امام کو حکم ہوتا ہے انہیں بلاؤ اور کہو آؤ میری اتباع کرو, میرے مقتدی بنو. تو امام اللہ ہی بناتا ہے, تو اللہ ہی چنتا ہے, ورنہ ہمیں کیا علم کون ہے. اور وہ چنتا ہے جس کو امام ایسے نہیں چن لیتا, اس کی آزمائش کرتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو کچھ باتوں سے, تو ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کے لیے میں نے تجھے امام بنا دیا ہے. قَالَ فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ, میں تمہیں بنانے والا ہوں, لِلنَّاسِ إِمَامًا, تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو آزمائش کی ابراہیم کو. اور میں زیادہ بات کو تم کیوں دوں, یہ سب میں کمرے میں بیٹھا ہوں, آج 9 محرم ہے اور گرمی سخت ہے, سخت گرمی ہے. میں کمرے میں ہوں, میں پنکھا بھی نہیں لگاتا, ورنہ تو میری یہ خطاب میں جو آواز پنکھے کی پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے میں ذرا جلدی بھی کر رہا ہوں. تو اللہ نے آزمائش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا, تو نہ ابراہیم نے نار نمرود میں جانے سے انکار کیا اور نہ ان نمرود یا ان کے پیروکار کا کوئی کہنا مانا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کو یہ فرمایا گیا اپنی اس زوجہ حضرت حاجرہ کو, جو کہ ایک نوجوان اس کی بیوی تھی, اور حضرت اسماعیل جو 4 ماہ کے تھے, انہیں وادی غیر ذی زرع, ایسی غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ انسان ہو نہ پانی ہو. تو وہاں کعبے, جہاں اب کعبہ ہے اس مقام پر, حضرت اسماعیل و حاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے. تو پھر حکم ہوا دوبارہ 5-6 سال کے بعد آئے, اور اس وقت 5-6 سال کی عمر میں تھے حضرت اسماعیل. تو اللہ نے حکم دیا اب اس بیٹے کو ذبح کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی یہ بھی فرما برداری کی, اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے, مگر اللہ نے اسے بچا دیا. یہ 3 امتحانات تھے بڑے سخت, اپنی جان کی قربانی اور بیٹے اور بیوی کی جدائی اور پھر بیٹے کی قربانی.
یہ 3 امتحان اور بھی کچھ ہوں گے، مگر یہ 3 بڑے امتحان ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور اس کا ذکر بائبل مقدس میں بھی ہے۔ یہ تینوں امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو امام بننا آسان نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ صبر کیوں زیادہ کرتے ہیں وہ؟ امام کیوں زیادہ صبر کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ امام کو اللہ کی نشانیوں پر یقین ہوتا ہے، کانوا بآیاتنا یوقنون، وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کا یقین ہوتا ہے۔ جی ہاں، چونکہ ہمارا ایمان ہم متدلل ہو سکتے ہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیا ہو، بھلا وہ کب اس کو چھوڑنے والا ہے اور کب جہنم کی آگ میں وہ جانا پسند کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنی سنائی پر بات مان لی ہے، انہوں نے خود دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے بہت زیادہ صبر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی دیکھ کر کسی نشانی پر یقین کرتا ہے، ان کو ایسے یقین ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو تو ایسے یقین تھا، تو اس لیے امام بناتا ہے اللہ رب العزت، اور وہ جب ان کو امام بناتا ہے تو وہی امام ہوتے ہیں۔ اور پھر امام کی پہچان ہوتی ہے کہ امام کون ہے۔ امام بناتا اللہ ہے، امام چنا نہیں جاتا، امام کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی، امام کے لیے شورا نہیں ہوتی، امام کے لیے اجماع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ امام چنتا ہے۔ اور مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ امام پرکھیں، سوچیں کہ حق کا امام کون ہے، اور اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں جنہیں عقل دی گئی ہے، جو سوچ رکھتے ہیں ان کو امام معلوم ہو جائے گا کون ہے سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، کون جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، وہ نبی تو نہ تھے، رسول نہ تھے، مگر حواری تھے حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، اور وہ عیسائیوں کے، مسیحیوں کے امام تھے۔ تو اللہ فرماتا انی اوحیت الی الحوارین، سورہ مائدہ، ہم نے حواریوں کی وحی کی، آمنوا بی برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ میرے رسول پر۔ یعنی یہ امام بنائے تھے اللہ نے، تو وحی بھی ان کی طرف کر رہا تھا۔ جو اللہ کی طرف سے بنے امام نہ تھے، اللہ کی طرف وحی کیوں کرے؟ تو جو مولوی جو بھی کہے، جس طرح اس طرح موسیٰ کے 12 نقیب تھے، نہ موسیٰ کی امت نے وہ 12 نقیب منتخب کیے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کی امت نے 12 حواری منتخب کیے تھے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے امام منتخب کرے یا امام بنا لے، بلکہ امام اللہ بناتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے بنے ہوئے امام کو ان کو تسلیم کرو۔ تو ویسے تو قرآن مجید سے ائمہ کی پوری پہچان ہے، مگر اگر یہ لوگ یہ ادھر کرے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو رسول کریم نے اپنے آخری خطبہ میں جو حجت الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بلا کر یہ فرمایا تھا، ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک ہو کر رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور تمہارے لیے ہدایت کے امام اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں سے پہلا امام حضرت علی علیہ السلام، اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک و وارث یہ علی ہے۔ تو امامت تو واضح ہو گئی۔ اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب بیٹا مانگا کہ یہ بیٹا اسماعیل میری راہ میں ذبح کر دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام ہوتا ہے اس کو بیٹے قربان کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ آپ خود دیکھ لیں، آیا حضرت علی کے بیٹے قربان ہوئے یا کس کے؟ اور امام حسن کے بیٹے قربان ہوئے یا کسی اور کے؟ امام حسین کے بیٹے قربان ہوئے یا کسی اور کے؟ بہرحال دیکھیں جس کے بیٹے قربان ہوں، جن پر شدائد آئے ہوں، اللہ تو یہ مشکلات ازواتا ہے نا، جس طرح ابراہیم کو ازوایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِرَبِّهِ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ
جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا نا، مبتلا کیا، آزمایا، تو فَأَتَمَّهُ، وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ اماموں کو، ائمہ کو آزماتا ہے۔ وہ کس طرح آزماتا ہے؟ وہ بیٹا اسماعیل کی قربانی کا فرمایا تھا، اپنی جان کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ ابراہیم نے اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، اسماعیل کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ تو اس لیے جو جان کی قربانی دے اور جو اپنے بیٹوں کی قربانی دے ایسے لوگ امام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ امام شورا سے، انتخاب سے، اجماع سے نہیں چنے جاتے۔ جو شورا، اجماع، انتخاب، الیکشن سے چنے جائے وہ حاکم تو ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔